مسی یسوع کے ازلی جلالی خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تو ہم کا شکر ادا کرتے ہیں، اعلیٰ اور ازلی نام تو اسی کا ہی ہے، ہم تو اس کے صرف نام کو کیری کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ ہم اس کا نام کیری کر سکیں۔ ایک ہتھیار اور اوزار کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں رہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مالک کو جب چاہے وہ اپنا ہتھیار اور اوزار استعمال کر سکے، اور ہم سارا عزت سارا آنر اس کو دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا جب آپ سب کو دیکھ رہا تھا تو بڑا خوبصورت گلدستہ خدا نے سجایا ہوا ہے، مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے خدا نے خدام کو یہاں پہ بھیجا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اپنی وجہ سے یہاں پر نہیں بیٹھے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کسی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ You are result of somebody else's prayer۔ کوئی آپ کے لیے دعا کرتا رہا تو آپ یہاں پہ بیٹھے گے، اور آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ یہاں پر آ کے بیٹھے گا۔ آئیے اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اور ہم تیسری آیت سے 5ویں آیت تک اس کی تلاوت کریں گے، اور ہم اسی بات پر آج غور کریں گے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ ہم دعا میں زندگی بسر کریں اور کسی کے لیے مشل راہ کریں۔ خدا ان کے کلام میں دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب، اس کی 3 سے 5ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں اور سمجھے جانے کو اس کی برکت۔ یہاں پر پہلی آیت کے جو پہلا حصہ ہے، جو تیسری آیت بائبل مقدس میں ہے اور جہاں سے ہماری تلاوت شروع ہوئی، وہ کہتا ہے جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں۔ What Paul is trying to say to Timotheus، پولس تیموتھیوس کو جو کہنا چاہ رہا ہے وہ اس پورے باب میں پھیلا کر اس نے کہا ہے، اور there are 4 remembrances جہاں سے میں اس بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ اس پہلے باب کے اندر 4 چیزوں کی وہ یادگیری کرنے کو کہتا ہے، remember 4 things۔ اور پہلی چیز تیسری آیت سے شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے remember your forefathers۔ remember your forefathers، اپنے باپ دادا کو نہیں بھولنا۔ اور آپ یہاں پر بیٹھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، ہم کسی کی دعا کا نتیجہ ہے، اور ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ انہوں نے دن و رات شب و روز ہمارے لیے دعا کی، اور وہ ہمارے روحانی والد ٹھہرے جن کی وجہ سے ہم یہاں پر آ کر عبادت کر رہے ہیں۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ والد ٹھہرے تو خدا آپ کو بھی والد بنانا چاہتا ہے، آپ کے پاس بھی قوت آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے تیسرے دن زمین کے اوپر جڑی بوٹیاں اگائی تھی تو خدا نے کیا کہا تھا؟ ہر درخت اپنے اندر ہی اپنی مادن جو ہے وہ بیج رکھے گا، یہ کہا تھا نا۔ تو آپ کسی درخت کا بیج تھے، آج خدا نے آپ کو یہاں پہ بھیجا تاکہ آپ کے اندر آپ کا بیج ہو۔ یہاں پہ جتنے خدام ہیں، جتنے بھی خدام یہاں پر ہیں، it is your responsibility to bring up a new servant of God۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے خدام کی ذمہ داری یہ نہیں کہ کلیسیاؤں کو اکٹھا کریں۔ God is not looking at that۔ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ایک اور خادم پیدا کریں، خادم کو پیدا کرے، شیر کو پیدا کرے، اور بھیڑ کو پیدا کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ شیر کسی اور چیز کو پیدا کرے۔ یہ ایک پروسیس ہے، اور خدا نے اس پروسیس کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ آپ کو
فادرز کے تعلق سے میں بتاتا چلوں، روحانی فادرز کے تعلق سے مجھے یاد کرایا گیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں ایلیا کا ایک شاگرد تھا الیشا، اور جب خدا نے ایلیا کو اٹھانا تھا، لے کے جانا تھا، تو آپ سب آدم میں آپ سب کلام کو پڑھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 3 علاقوں میں سے گزرے. جلجال سے وہ شروع ہوئے بیتیل میں، اور بیتیل سے یردن کے پار گئے تھے، یہ آپ جانتے ہیں. جلجال میں جب وہ تھے تو وہیں پر خدا نے کہہ دیا تھا ایلیا کو کہ میں نے تجھے اٹھا لینا ہے. اور ایلیا نے کیا کہا تھا الیشا کو کہ تو یہیں پہ ٹھہر، میں ذرا آگے چلتا ہوں. اور ایلیا نے وہاں سے اس کو جدا کرنا چاہا تھا، لیکن وہ ایسا بیٹا تھا، روحانی فرزند تھا، جو اپنے باپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا. انہوں نے کہا جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. اور پھر وہ نکل کر بیتیل میں آ کر وہاں پر انبیاء زادے تھے جو اس کو ملے تھے. کون سے؟ انبیاء زادے. آپ کو پتا انبیاء زادے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو نبیوں کی اولاد ہے، وہ جو نسل در نسل نبیوں کے اندر سے آ رہے ہیں، وہ جن کے اندر بلڈ لائن یہ نبیوں کی ہے، وہ تھے. وہ جو خدا کا ڈی این اے لے کے پھر رہے ہیں، خدا کی بات لے، نسل در نسل وہ اپنے اندر بات ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آج تجھ سے تیرا مالک جو ہے، تجھ سے تیرا آقا جو ہے وہ لے لیا جائے گا. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے ہمارا آقا لے لیا جائے گا. کیا کہا تھا؟ تجھ سے تیرا مالک، تجھ سے تیرا باپ لے لیا جائے گا. They were not under his sonship. وہ فادر نہیں تھا ان کا. وہ وہاں پر بیٹھے دعا کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ باپ بیٹے کا رشتہ چل رہا ہے. اس کے بعد دوسری جگہ پر آئے، وہاں پر آ کر بھی انبیاء زادے تھے، اور وہاں پر تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، 50 انبیاء زادے تھے. اور انہوں نے آ کر مل کر وہی بات رہے کہ چپ رہو، میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے. وہ 50 انبیاء زادے جو تھے ان کے ساتھ چلے، لیکن یردن کے پار نہیں گئے. They could not cross over Jordan. یردن کے پار. یردن کے پار کون گیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا. آج میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو میں یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، آپ کا بھی کوئی نہ کوئی روحانی باپ ضرور ہوگا. آج اپنے باپ کو یاد کریں. کیا آپ اپنے باپ کے ساتھ چلے؟ اگر چلے، جلجال سے چلے، بیتیل میں آئے، بیتیل سے چلے، آگے بڑھے، are you still with your father؟ کیا آپ اپنے روحانی باپ کے ساتھ ابھی بھی ہیں؟ اگر وہ اس دنیا میں ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ ہیں؟ اور اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو میرا آپ کو یہ پیغام ہے آج کہ باپ اور بیٹا جب چلتے ہیں تو کوئی بیچ میں آ نہیں سکتا. جب باپ اور بیٹا چلتے ہیں تو کوئی ان کو جدا کر نہیں سکتا، چاہے وہ انبیاء زادے کیوں نہ ہو، کوئی جدا نہیں کر سکتا. ایلیا نے کیا کیا تھا؟ ایلیا نے چادر لے کر ماری، اور کیا ہوا آپ جب جانتے ہیں. اب میرے ساتھ لے کے پیچھے 2 حصے ہو گیا، اور وہ خشکی سے پار چلے گئے. کیا انبیاء زادے ساتھ گئے؟ نہیں گئے. آپ کا باپ آگے بڑھ رہا ہے روحانی طور پر، آپ بھی اس کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں. جب تک آپ اپنے روحانی باپ کے شیلٹر کے اندر ہیں، کوئی آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتا. آپ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. یردن بھی نہیں روک سکتا، وہ بھی حصہ دے دے گا. یو ول واک آن ڈرائی لینڈس. آپ آگے بڑھ جائیں گے. اور وہ انبیاء زادے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آگے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تب اس کے باپ نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور پھر اس نے کہا تھا پار جا کر کہ مجھے تیرا جونا چاہیے. آپ کو پتا ہے میں جب یہ بات پڑھ رہا تھا میرے لیے ایک نئی اچنبے کی بات ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو مل جائے گا 2 سلاطین اس کے دوسرے باب کی پہلی چل رہا ہے، آپ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کوئی جدا نہیں کر سکتا ان کو. لیکن جب یہ چلتے جا رہے تھے تو کلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدسی راتھ آیا، اور اس کے آگے آدسی گھوڑے تھے، اور اس نے ان دونوں کو جدا کر دیا. وہ ایلیا کو لے کر نہیں گیا تھا راتھ، آپ گھر جا کے پڑھ لیجیے. وہ ایلیا کو راتھ لے کر نہیں گیا تھا،
لیکن ایلیا سے الیشا کو جدا کر دیا تھا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک بگولا آیا تھا، ورلڈ تھی، جس میں ایلیا اٹھایا گیا تھا. جب ایلیا اٹھایا جا رہا تھا تو بڑی خاص بات لکھی ہے، الیشا نے وہ پکارا تھا اس کو. آپ جانتے کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ آپ بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں. ایلیا نے بڑی خاص بات، ایک خاص لقب سے پکارا تھا. آپ ایسا دیکھیے، دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اس کی 12ویں ہے. ایلیا کو پکارا جا رہا ہے، الیشا پکارا، الیشا پیچھے ہے، ایلیا بگولے میں اٹھایا گیا. ان دونوں کو پہلے تو رتھ نے جدا کیا اور بگولے نے ایلیا کو اٹھا لیا. الیشا کیا پکارتا ہے؟ دوسرا سلاطین دوسرا باب اس کی 12ویں ہے. الیشا یہ دیکھ کر چلایا، تھینک یو. الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا، سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا. اے میرے باپ، یہ اس کا طبعی باپ نہیں تھا، لیکن یہ روح میں اس کا باپ تھا. اور یاد رہے، جب روحانی باپ جدا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کے سر سے ایک سایہ اٹھ جاتا ہے، ایک پریئر شیلڈ اٹھ جاتی ہے. آنر یور فادر، بائبل کہتی ہے آنر یور فادر. آپ کے طبعی باپ کے بارے میں بھی کہتی ہے، آپ کے روحانی باپ کے بارے میں بھی کہتی ہے. تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. آنر یور فادر. اگر آج آپ اپنے روحانی باپ کو عزت دے سکتے ہیں تو خدا آپ کو ایک نئے درجے پہ لے کے جا سکتا ہے. آپ کو پتا جب واپس آ رہا تھا الیشا، پھر کیا ہوا؟ وہ چادر اس کے اوپر گری، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. بٹ دس واز ناٹ دی فرسٹ ٹائم کہ چادر اس کے اوپر گری. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا، یہ سیکنڈ ٹائم تھا کہ چادر اس کے اوپر گری. پہلی مرتبہ تب تھا جب وہ ایلیا اس کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے چادر اپنی گرا. دس واز دی سیکنڈ ٹائم اس کے اوپر چادر گری. لیکن اس دفعہ ایلیا اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اسی چادر کو لے کر اس نے واپس گردن میں مارا اور نے کہا، ایلیا کا خدا، میرے باپ کا خدا کہاں؟ Where is God of my father؟ میرے باپ کا خدا کا. اس کو فخر تھا کہ میرے باپ کی وہ سنتا رہا، وہ میری بھی سنتا رہے گا. کیا آپ کو یہ فخر ہے کہ آپ کا روحانی باپ آپ کے سر کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر وہ ہے کیونکہ وہ خدا نے اس کو آپ کے اوپر رکھا ہے تاکہ وہ آپ کو کور کرتا رہے. ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں. جب خدا نے پیدائش کی کتاب میں ہوا کو کہا تھا کہ کچھ بنا دے، تو کیا بنا تھا؟ ہوا کو کہا تھا کچھ بنا دے، کیا بنا تھا؟ پرندے بن گئے تھے. پانی کو کچھ کہا تھا بنانے کو، کیا بنا تھا؟ مچھلیاں بن گئی تھی. زمین کو کچھ کہا تھا کرنے کو، تو کیا بن گیا تھا؟ پیڑ پودے. جب اس نے انسان کو بنانا تھا تو اس نے کس کی طرف دیکھا تھا؟ پیڑ پودوں کو بنانے کے لیے زمین تھی، مچھلیوں کو بنانے کے لیے پانی تھا، پرندوں کو بنانے کے لیے ہوا تھی. انسان کو بنانے کے لیے کیا تھا؟ خدا نے کسی کو دیکھا نہیں، خدا نے اپنی طرف دیکھا، آؤ ہم انسان کو بنائیں، ہم بنائیں. خدا نے اپنی طرف. آپ تو اس لڑی میں سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیے اس بات کو اس طرح سمجھیے، کیا پانی کے بغیر مچھلی رہ سکتی ہے؟ کیا ہوا کے بغیر پرندے رہ سکتے ہیں؟ کیا زمین کے بغیر پیڑ پودے رہ سکتے ہیں؟ تو آپ اور میں خدا کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہر چیز اپنے مرکز سے بنی ہے، اپنے اوریجن سے بنی ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. میں اور آپ خدا کے، اس بات کو سمجھتے ہیں آپ، میں اور آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی سمجھیے، کوئی بھی نسب نامہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، یا تو وہ شروع خدا سے ہوگا یا وہ ختم خدا پہ ہوگا. آپ کا نسب نامہ، روحانی نسب نامہ بھی خدا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد خدا نے آپ کے والدین کو، روحانی والدین کو رکھا، اور اس کے بعد آپ کو رکھا. تو آپ کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟
آپ اس نسب نامے سے الگ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ بھی اسی لڑی میں سے ہیں. آپ کو جدا کر کے کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور نہ آپ زندہ رہ سکتے، نہ میں رہ سکتا ہوں نہ آپ رہ. یو آر ان اے جینیالوجی، اور اس جینیالوجی کی آنر کرنا سیکھیے. یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا سلطین دوسرے باب کی 12ویں آیت، ایگزیکٹ یہی الفاظ اسی طرح کے پھر الیشا کے لیے کہے گئے تھے. اور آپ دیکھنا چاہیں میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت. کیونکہ وہ کیری کر رہا تھا اپنے باپ کی انوائنٹنگ کو کیری کر رہا تھا، اسی لیے وہ بھی اسی پوزیشن پر تھا. جیسے ایلیا اس کے لیے باپ تھا، ویسے ہی الیشا کسی اور کے لیے باپ بن گیا. اگر آپ اپنے باپ کو آنر کریں گے، اس کے مینٹل کو آنر کریں گے، تو خدا آپ کو بھی کسی کا باپ بنا دے. دیکھیے میرے ساتھ دوسرا سلاطین 13واں باب اس کی 14ویں آیت. اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. کیا یہ وہی بات نہیں جو پہلے کہی گئی؟ کیا یہ وہی آنر نہیں ہے؟ کیوں تھا؟ اس لیے کہ باپ کی انوائنٹنگ، باپ کا مینٹل اس کے اوپر تھا. یہ والی بات کسی اور انبیاء زادے کے لیے نہیں کہی گئی، یہ والی بات صرف اس کے لیے کہی جو باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا. سو باپ کی آنر کرنا سیکھیے، باپ کو درجہ دینا سیکھیے، اور آپ جب اپنے باپ کو ایک درجہ دیں گے تو خدا آپ کو اس درجے پر لے آئے گا. اب یہ بات اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، یہ بہت سے خدام یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار یہ ایک ٹائٹل تھا جو الیشا نے اپنے باپ ایلیا کو دیا تھا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تو ہی ہماری محافظت اور تو ہی ہمارا تحفظ کرنے والا تھا. جب روحانی باپ ہوتے ہیں تو وہ والز ہوتے ہیں، وہ دیواریں ہوتی ہیں، وہ چھت ہوتی ہے، اور وہ کھڑے رہتے ہیں، اور بیٹا آگے بڑھتا ہے اور باپ اس کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ گھر میں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سی؟ تصویریں دیکھتے ہیں، آپ اس گھر کے اندر خوبصورت نمائش والی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ وہاں پر صوفے دیکھتے ہیں، آپ وہاں پہ فرنیچر دیکھتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو اس گھر کی چھت کو دیکھتا ہے؟ چھت کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن چھت کے بغیر گھر ہوتا بھی نہیں ہے. وہ نہ ہو، اگر گھر کے اوپر چھت نہ ہو تو پھر وہ گھر کھڑا نہیں رہ سکتا. باپ ایک چھت ہے، اور آپ کی منسٹری خوبصورت تبھی ہوگی جب باپ کے ساتھ ہو. دوسری بات جو خداوند کہتے ہیں، باپ جو ہے وہ قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے. وہ آپ کو قوت دیتا ہے، وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے آگے نہیں آتا، وہ آپ کے پیچھے رہتا ہے. باپ میراث دیتا ہے، جیسے الیشا کو ایلیا نے اپنی چادر دے دی تھی. اور باپ دینے والا ہوتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے، گرنے نہیں دیتا، اٹھا کے رکھتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ایک گلاس ہے، یوں سمجھیے کہ یہ میں اور آپ، اور ہم خالی ہیں. یہ گلاس خالی ہے، اس کو ہم کسی بھی چیز سے بھر سکتے ہیں، خالی ہے. اگر ہم اس گلاس میں، اور یہ زندگی جو ہے یہ کلام سے خالی ہے، اور یہ تب تک خالی رہے گی جب تک یہ کسی باپ کے ہاتھ میں نہیں آئے. کوئی نہ کوئی اس زندگی کو بھرے گا، اور جو اس زندگی کو بھرے گا وہ اس زندگی کا باپ ٹھہرے گا، روحانی باپ. خدا نے کسی نہ کسی ہاتھ کو، کسی نہ کسی زندگی کو استعمال کرنا ہے کہ وہ اس کو بھرے. اور جب آپ کو خدا بھرتا ہے تو خدا ایک دم سے نہیں بھر دیتا، خدا آپ کو تھوڑا تھوڑا بھرتا ہے. خدا کا کلام، جب آپ نے خدا کو قبول کیا تھا تب خدا کا کلام آپ میں آیا تھا. پاک روح نے آپ کو اتنا ہی دیا تھا جتنا آپ سنبھال سکیں. باپ، روحانی باپ آپ کو اتنا ہی چلائے گا جتنا آپ چل سکتے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو باپ جب اس کی انگلی پکڑتا ہے تو اس کو اتنا ہی چلاتا ہے جتنا وہ چل سکتا ہے، اور اگر وہ گرنے لگتا ہے تو باپ فوراً اٹھا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 10-10 کلومیٹر چھوٹے بچے کو چلا دے، اتنا ہی بھرے گا جتنا کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے. اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے ویسے ویسے
باپ اس کے اندر بھرتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں روحانی باپ کی بات کر رہا ہوں، میں آسمانی باپ کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کا روحانی باپ آپ کو درجہ بدرجہ بڑھا رہا ہے، آپ کو خدا کے کلام میں بڑھا رہا ہے، آپ کو خدا کی قربت میں بڑھا رہا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، اور روزانہ چپکے سے وہ کچھ نہ کچھ جوڑتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی آیت جوڑ رہا ہے، کوئی کلام کا حصہ جوڑ رہا ہے، کسی جگہ پر آپ کو میٹنگ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، کسی کے ساتھ ملاقات کرا رہا ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ کرا رہا ہے، آپ کو وہ گرو کر رہا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہوتی چلی جائے، آپ اپنی بھی پہچان کریں، آپ کی پہچان دوسروں میں بھی ہوتی چلی جائے۔ دس از واٹ یور فادر از ڈوئنگ۔ اور آپ کو لگتا ہے میرا باپ کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ باپ پوشیدہ ہے اور وہ آپ کو آگے لا رہا ہے، آپ کو بھرتا چلا جاتا ہے، آپ کو بھرتا چلا جاتا ہے، اور آپ بھرتے چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس چیز سے بھریں گے، کیونکہ جب بچہ بھرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو ناچیز جاننا شروع کر دیتا ہے، مجھے ہی سارا کچھ آتا ہے، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، اس کو کیا پتا۔ بھر کون رہا؟ باپ بھر رہا ہے، اور جب وہ بھر رہا ہے اور وہ خود بھی لے رہا ہے اور بیٹے کو بھرتا چلا جا رہا ہے، تو بیٹا جو ہے باپ کی طرف دیکھے گا، مجھے پتا ہے، تجھے کیا معلوم، وہ بنیاد کو بھول رہا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی بنیاد کو بھول گیا، تو آج اس کو یاد کرنے کا وقت ہے، آج اس کو یاد کرنے کا وقت ہے، کیونکہ وہ وہی ہاتھ ہے، وہ وہی آنکھیں ہیں جنہوں نے آنسو بہائے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے راتیں آپ کے لیے اٹھ کے دعا کی ہے، ان کو نہیں بھولنا۔ بھر رہا ہے وہ اتنا کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اب رکھنے کی، اتنا کہ آپ کا پیمانہ چھلک رہا ہے، یہاں تک اس نے بھر دیا کہ آپ موومنٹ کریں گے تو وہ گر جائے گا۔ دیر از نو مور اسپیس۔ اس ساری کہانی میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے؟ اس سارے مسئلے میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے؟ دیر از ون پرابلم، ایک پرابلم ہے اس میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ اس سب میں ایک پرابلم ہے، بیٹے کی زندگی خالی تھی، بیٹے کو لیا گیا، کلام سے بھرا گیا، اس کے اندر ایک پرابلم ہے۔ ابھی بیٹا سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے پاس کلام کا نالج ہے، میرے پاس انوائنٹنگ ہے، میرے پاس ٹیم ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس تعلقات ہیں، مجھے لوگ جانتے ہیں، نیٹ ورک میرا بن گیا ہے، میں نیٹ پر بھی ہوں، انٹرنیٹ پر بھی ہوں، میں بہت جگہ پر ہوں جہاں پہ میرا باپ نہیں، اپنے آپ کو باپ سے کمپیئر کر رہا، میں وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر میرا باپ نہیں پہنچ سکا، باپ کو حقیر جاننا شروع کر، روحانی باپ کو، اور خود بڑھتا چلا۔ دیر از ون پرابلم۔ باپ تو خوش ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، چل میرے پاس نہیں بھی ہے، بڑھ تو رہا ہے نا، خدا سے بڑھا۔ دیر از ون پرابلم ان دس لائف۔ پتا کیا پرابلم؟ باپ نظر نہیں آ رہا، سوری، باپ نظر نہیں آ رہا، باپ نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ سمجھیے اس کا منہ اوپر سے کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے، جتنا بھرا ہوا ہے اونلی ون ڈراپ، ایک قطرہ اس میں ڈلا نہیں، یہ سارا خراب ہو جائے، ایک خیال آیا نہیں، ایک ابلیس کو موقع ملا نہیں، یہ سب خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر اس کی پناہ گاہ نہیں ہے۔ آمین۔ ہمیں اپنی پناہ کو بھولنا نہیں ہے۔ ہمارے والد، ہمارے روحانی استاد، وہ ہمارے اوپر ہے، اور خدا نے ان کو اوپر ہی رکھا ہے۔ اگر آپ نہیں رہیں گے تو کوئی ایک چھوٹا سا خیال بھی جو ہے نا آپ کو منتشر کر سکتا۔ اپنے روحانی والد کی قدر کرنا سیکھیے۔ دیکھیے، باپ کے گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت ہر کوئی اکسائے گا۔ آپ کو مصرف بیٹے کی کہانی یاد ہے نا؟ مصرف بیٹے کی کہانی میں باپ کے گھر سے نکلنے کے لیے اس کے دوستوں نے کتنا برگلایا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی زمین بھی بیچ دی، باپ کی جائیداد بھی بیچ، باپ کے گھر سے نکلنے کے لیے بہت سے راستے ہیں۔ باپ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اور آپ کو جانے دے گا تاکہ آپ جائیں اور تجربہ کریں۔ باپ کے گھر سے نکلنے کے بہت سے راستے ہیں، باپ کے گھر میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے،
اور وہ معافی کا راستہ، چاہے وہ آسمانی باپ ہو، چاہے وہ دنیاوی باپ ہو، چاہے وہ روحانی باپ ہو، باپ کے گھر میں واپس آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ معافی کا ہے۔ اگر آج آپ اپنے باپ سے نہیں ملے ہوئے تو آج آپ کو ملنا ہے دوبارہ اس سے۔ گو اینڈ ہگ ہم، اس کو جا کے اس کو گلے لگے اور اس کو تھینک یو کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں اور آپ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے آنسوؤں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو جا کے کہیں اے میرے باپ تیری وجہ سے میں ہوں۔ پولس رسول جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کے پہلے حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ریممبر یور فادرز، فور فادرز۔ دوسرا حصہ وہ کہتا ہے ریممبر یور گفٹنگ، اپنی نعمت کو چمکا دے۔ دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ جو پولس رسول کہتا ہے، اپنی نعمت کو چمکا دے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے ہی بیٹا اپنی خدمت کو چمکانے کے لیے بڑھتا ہے ویسے ہی باپ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے، پہلا حصہ بھول دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو وہ کہتا ہے ریممبر دی کالنگ، آپ کا بلاوا جو ہے اس کو یاد رکھیں، اور جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کو یاد رکھیں۔ اور وہ کیسے یاد رکھیں گے؟ وہ ایسے یاد رکھیں گے کہ باپ کو یاد رکھیں گے، تب ہم اپنے بلاوے کو یاد رکھیں، ہم اپنی ٹریک کو سیدھا رکھیں گے، ادروائز ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ اور آخری چیز جو اس باب کے اندر وہ کہتا ہے ریممبر یور مینٹرز۔ دیکھیے باپ کی بہت سی قسمیں ہیں، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس لکھے ہوئے بہت سی اقسام ہے باپ کی، لیکن یاد رہے کہ آپ کا مینٹور جو ہے وہ بھی آپ کا باپ ہے۔ ایک موچی کا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو کیا اس موچی کو پتا ہے کہ بایولوجی کیا ہے یا اینتھروپولوجی کیا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے صرف پیدا کیا لیکن پڑھایا اور بڑھایا اس کو کسی اور نے۔ وہ دونوں ہی باپ ہے، جو پیدا کر رہا ہے وہ بھی باپ ہے، جو پڑھا لکھا رہا ہے وہ بھی باپ ہے، جو بڑھا رہا ہے وہ بھی باپ ہے۔ دونوں کی قدر کیجیے۔ آنر یور فادرز، جنہوں نے پیدا کیا آپ کو مسیح کی پہچان کر، اینڈ آنر دوز آل دوز جنہوں نے آپ کو مینٹور کیا ہے، وہ بھی آپ کے والد ہیں اور آپ کو بڑھایا انہوں نے۔ عزت دیجیے ان کو۔ ہر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی باپ ہو اور وہی پیدا بھی کرے اور مینٹور بھی کرے، اگر ہے تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ پیدا کہیں اور سے ہوتے ہیں، مینٹرشپ کہیں اور سے ملتی ہے۔ اپنے کورز رکھیے تاکہ ابلیس آپ کی زندگی سے کچھ چرا نہ سکے۔ میری یہ بڑی گہری دعا ہے کہ آج آپ اس بات کو، اس رویا کو سمجھ کے جائیے کہ ہر چرچ کے اندر خدا جنریشنز رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا خدا نسلوں کا خدا ہے، جنریشنز کا خدا ہے۔ آپ کی روحانی جنریشنز خدا آپ کے چرچ میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے چرچز کے اندر نگاہ کر کے دیکھیے کتنی جنریشنز ہیں، کتنی جنریشنز ہیں آپ کے پاس۔ کیا روحانی والد وہیں پر ہیں، اور روحانی بیٹے بھی ہیں، اور روحانی پوتے بھی ہیں، اور روحانی پڑ پوتے بھی ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ ہم پاکستانی چرچ اس بات سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں جنریشنز چاہیے۔ آئیے ہم خدا سے، جو نسلوں کا خدا ہے، اس سے اپنے لیے نسلیں مانگ لیں۔ روحانی